اس مووی کی شروعات میں این نام کی بچی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں ڈری ہوئی بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ اس کی مدر اس کے دروازے پر سر مار رہی ہوتی ہے، لیکن یہ دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کی موم پر کسی آتما کا سایہ ہے۔ اب این بڑی ہو چکی ہے، وہ ایک نن بن چکی ہے۔ وہ ایک اسکول میں جاتی ہیں جہاں منتر سے شیطانی طاقتوں کو ہرانے کا علم دیا جاتا تھا۔ یہ اسکول 1835 میں جس کے بعد اسے بند کر دیا تھا، لیکن اب یہ اسکول دوبارہ کھولا گیا تھا۔ یہاں این کو بھیجا جاتا ہے جہاں وہ ایسے لوگوں کی دیکھ بھال کرتی ہے جس کے اوپر شیطانی طاقتوں کا قبضہ ہے۔ این ایکسورسزم سیکھتی ہے، لیکن یہاں کی لڑکیوں کو ایکسورسزم نہیں سکھایا جاتا، اور یہاں این کو ایسی لڑکی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جس پہ شیطانی طاقتیں بہت زیادہ ہیوی ہوتی ہیں۔ اس لڑکی کا نام نیٹلی ہوتا ہے جو 10 سال کی ہوتی ہے۔ این اس کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتی ہے، اس لیے نیٹلی اس کو پسند کرتی ہے۔ جب این رات کو اپنے کمرے میں ہوتی ہے تب اسے آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، تو وہ باہر نکل کر دیکھتی ہے جہاں اسے کسی بچے کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سامنے دیکھتی ہے تو وہ نیٹلی ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے، لیکن یہاں جیسے بھی مریض ہوتے ہیں ان سب کو کمرے میں لاک کر کے رکھا جاتا ہے۔ این نیٹلی کو کمرے میں چھوڑ کر واپس آتی ہے تو اسے ایک بار پھر آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ آوازیں جانی پہچانی لگتی ہیں۔ وہ آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے کلاس روم کے آگے سے گزرتی ہیں جہاں پر فادر کچھ لوگوں کو ایک لیڈی کی فوٹو دکھا کر بتاتے ہیں کہ اس لیڈی کو اسکول میں لایا گیا تھا، اس کے اوپر شیطانی طاقتوں کا قبضہ تھا، لیکن ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا۔ این کو بھی اس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے وہ کلاس روم میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں پر فادر سب کو بتاتے ہیں کہ ایکسورسزم کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے ایشور کے وچن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ شیطانی طاقتیں ہمیشہ ہمیں بھٹکانا چاہتی ہیں۔ اب این اگلے دن اس لڑکی کی فائل نکالتی ہے جس کے بارے میں فادر سب کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی کی ایک ویڈیو فائل بھی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو فائل میں بتایا جاتا ہے کہ عجیب سی آوازیں اسے ہمیشہ سنائی دیتی تھی۔ یہ سننے کے بعد این کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ اس کی موم کے اوپر بھی شیطانی طاقتوں نے قبضہ کر رکھا تھا کیونکہ این کی موم کو بھی کچھ آوازیں سنائی دیتی تھی۔ وہ اس سے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں یہاں تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیٹی این کو لینے آئی ہوں، لیکن اب این یہاں اور بھی لوگوں کے ریکارڈ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر دوسری نن ہوتی ہے اور ریکارڈ کھولنے سے منع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ این ہی ایک آدمی کی دیکھ بھال کر رہی تھی، پھر وہ کچھ گنگنانے لگتا ہے۔ یہ وہی دھن ہوتی ہے جو بچپن میں این گنگنایا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ آدمی این کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے وہ آدمی این کو مارتا وہ خود بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب جو نن ہوتی ہے وہ فادر کے پاس، پریسٹ کے پاس این کو لے جاتی ہے کہ جو کام پہلے ختم ہو چکا تھا این کی وجہ سے پھر شروع ہو چکا ہے۔ ایک لیڈی کہتی ہے اگر ایسا ہے تو ہمیں این کو ایک بار پھر چرچ بھیج دینا چاہیے، ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ فادر کہتے ہیں کہ ہمیں این کو ایکسورسزم سکھانا چاہیے تاکہ وہ خود کی حفاظت کر سکے۔ فادر بتاتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا ہے اس کا بہت گہرا کنیکشن ہے شیطانی طاقتوں سے، اور اب یہاں این بھی ایکسورسزم کی کلاس شروع کر دیتی ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کو باہر لے کر جایا جاتا ہے۔ یہاں وہی بچی ہے جس کا نام نیٹلی ہے۔ نیٹلی کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر ایکسورسزم کرنے کے لیے 2 لوگوں کو اندر بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں پر نیٹلی کی آنکھیں پوری طرح بدلی ہوتی ہیں۔ نیٹلی کے سامنے این کھڑی ہوتی ہے۔ نیٹلی کے اندر کا شیطان این سے کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر آنا چاہتا ہوں۔ نیٹلی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو فادر اندر جاتے ہیں، لیکن نیٹلی فادر پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر این بھی آ جاتی ہے۔ وہ نیٹلی کو کہتی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، لیکن نیٹلی کے بال اس کے منہ کے اندر جانے لگتے ہیں جہاں فادر منتر پڑھنے لگتے ہیں اور نیٹلی کو آرام سے بٹھا دیتے ہیں۔ رات کو این نیٹلی کے پاس جاتی ہے، اسے پوچھتے ہے کہ تم کیسی ہو۔ نیٹلی بتاتی ہے کہ میں نے بہت بڑا خواب دیکھا ہے جس میں ایک جگہ چلی گئی تھی جہاں پر بہت ساری آتمائیں تھیں، وہ بہت سارے لوگ چلا رہے تھے جو مجھے ایسا کرنے سے کہہ رہے تھے، وہاں میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے۔ یہ سن کر این پریشان ہو جاتی ہے۔ اگلے دن این فائل دیکھتی ہے جن لوگوں پر شیطان قبضہ کرتا ہے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ مارے جاتے ہیں۔
جہاں وہ ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھتی ہے جس پہ شیطانی طاقتیں تھیں، لیکن اب وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ اسے بتاتی ہے شیطان ہمارے گناہوں کی شرمندگی کے بارے میں ہمیں احساس دلاتا ہے، اور احساس کرنے کے بعد شیطان جیت جاتا ہے اور انسان کی ہار ہو جاتی ہے۔ شیطان ہمارے اندر سے نکل بھی جائے تو ہم زندگی بھر اسی شرمندگی میں جیتے ہیں۔ ساری باتیں سننے کے بعد این فادر کے پاس جاتی ہے کہ ایکسورسزم کے دوران ہمیں انسانوں کو مجبور کرنا چاہیے، شیطان کے گناہ کا احساس دلانا چاہیے، جس سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ فادر این سے پوچھتے ہیں اگر ایسا ہے تو نیٹلی کے اوپر شیطان کیسا قبضہ کر سکتا ہے؟ وہ ابھی 10 سال کی معصوم بچی ہے جس کے اندر کوئی شرمندگی، کوئی بھی گناہ نہیں والی بات نہیں ہے۔ این کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایکسورسزم سیکھنے والا ہے این کے ساتھ اسٹوڈنٹ اس کی بات سن لیتا ہے۔ وہ این کو بتاتا ہے کہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ دراصل اس نے اپنے بچے کو کھو دیا تھا، اس بات کا گناہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ این اسے یقین دلاتی ہے کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ایشور بھی تم سے اب پیار کرتے ہیں، بچہ کھونے میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ سننے کے بعد اس کی بہن ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے تو اسے غصہ آنے لگتا ہے، لیکن اس کی بہن کے اندر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اب شیطان کو وہاں سے ہار کر جانا پڑتا ہے۔ یہاں این اس کی جان بچا لیتی ہے۔ وہ اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ اس کی موم کے مرنے کے بعد ایک امیر فیملی نے اس کو گود لے لیا تھا، لیکن کچھ سالوں بعد وہ بنا شادی کے پریگننٹ ہو جاتی ہے، اور اس فیملی نے کی بہت بے عزتی ہوتی ہے۔ اس فیملی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد میں ایک لڑکی کو جنم دیتی ہوں، اسے نن نے مجھ سے لے لیا کیونکہ میں اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں نے طے کیا تھا کہ میں بھی نن بنوں گی۔ میں اپنی بیٹی کے پاس ایک کراس چھوڑ دیا تھا جو بچپن میں میری موم نے مجھے دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا گناہ تھا جس کی ایشور نے مجھے ابھی بھی سزا دی ہے۔ وہ دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تبھی این کی آنکھ سے کوئی چیز نکلتی ہے، وہ حیران ہو جاتی ہے، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہاں اگلے دن صبح چرچ کے پریسٹ اور فادر انہیں بلاتے ہیں۔ وہاں اور بھی لوگ اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہیں بتاتے ہیں کہ تم نے جو اپنی دوست کی بہن پر ایکسورسزم کیا تھا اس نے اپنی جان لے لی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ این کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ میری بہت بڑی غلطی تھی، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے واپس اس چرچ میں بھیج دو جہاں سے میں آئی تھی۔ این کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں اس سے ملنے ایک ڈاکٹر آتی ہے جو اسے کہتی ہے کہ تم بہت اچھی انسان ہو۔ اگلے دن این کا دوست اس سے ملنے کے لیے چرچ جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب نیٹلی کو گھر لے کر جایا جا رہا تھا تو ایک شیطان نے اس پر حملہ کر دیا تھا، وہ پوری طرح بے قابو ہو گئی تھی۔ اس کے جانے سے نیٹلی بے قابو ہو چکی تھی، اس نے 3 لوگوں کو بھی مار دیا تھا۔ یہ سن کر این کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں نیٹلی سے جڑی ہوئی ہے، وہ فیل کرتی ہے۔ اس کا دوست اسے کراس دیتا ہے، نیٹلی نے مجھے دیا تھا کہ تم تک پہنچا دو۔ یہ کراس دے کر این سمجھ جاتی ہے کہ نیٹلی اسی کی بیٹی ہے، وہ کراس اس کی موم کا ہوتا ہے۔ اب این سمجھ جاتی ہے کہ کوئی شیطان نے اسے قبضے میں کیا تھا۔ این کی کسی صورت میں اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں 8035 پر ایسے لوگوں پر ایکسورسزم کیا تھا، بہت زیادہ خطرناک ہوتا۔ نیٹلی سلاخوں کے پیچھے رکھی گئی تھی اور اس پر ایکسورسزم کیا جا رہا تھا۔ این بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد شیطان پوری طرح سے باہر آ جاتا ہے، جو اس کے اوپر ایکسورسزم کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو مار دیتا ہے۔ اب این کے سامنے نیٹلی ہوتی ہے، وہ اس کو سکون دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن نیٹلی کے اندر اب بھی شیطان ہوتا ہے۔ یہاں پر این کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بچپن میں کیوں اس کی موم نے اپنی جان لے لی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اندر کا شیطان کبھی بھی اس کی بیٹی این کے اندر جائے۔ لیکن اب این کے سامنے اس کی بیٹی ہے جس کے اندر وہی شیطان ہے۔ این بھی اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی ہے۔ این خاص ہوتی ہے، اس لیے شیطان اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ این اس کو بولتی ہے کہ تم میرے اندر آ جاؤ، جس کے بعد شیطان اس کے اندر پوری طرح آ جاتا ہے۔ فادر یہاں سے نیٹلی کو اٹھا کر ایک محفوظ جگہ پہ لے جاتے ہیں کیونکہ اب این کے اندر شیطان ہے۔ وہ فادر کو سلاخوں کے اندر کر کے اپنی بیٹی نیٹلی تک پہنچ جاتی ہے اور اسے پکڑ کر پانی میں ڈبونے لگتی ہے۔ وہ کوئی عام پانی نہیں ہوتا بلکہ یہ پانی پوتر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے این اپنی بیٹی نیٹلی کو مارتی، یہاں یہ این کی موم کی آتما آ جاتی ہے جو این کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ این کو احساس دلاتی ہے کہ وہ کون ہے، نیٹلی اس کی کون ہے، کس طرح لوگوں نے اسے بچانے کے لیے قربانی دی۔ یہ سب یاد آنے کے بعد این اپنے آپ سے اپنے اندر شیطان سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، جس کے بعد
اس کے پاس کراس ہوتا ہے، وہ اسے اپنے گلے میں پہننے لگنے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ہولی پانی میں ڈبو دیتی ہے۔ پانی میں جانے کے بعد اس کے اندر کا شیطان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد این کو دکھایا جاتا ہے جو ہاسپٹل میں ہے۔ یہاں نیٹلی اس سے ملنے کے لیے آتی ہے، لیکن وہ نیٹلی کو بتاتی ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ نیٹلی اب بہت خوش ہے کیونکہ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی تھی، اور وہ اپنے والدین جنہوں نے اس کو گود لیا تھا وہ ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ این بھی واپس اپنے اسکول چلی جاتی ہیں جہاں پہ فادر اور پریسٹ طے کرتی ہیں کہ وہ ایکسورسزم سیکھے گی تاکہ وہ اسے شکتی سے اور بھی اچھی نیتوں سے لوگوں کی مدد کر سکے۔ این بھی ایسا کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایشور نے اسے چنا ہے، وہ ایک خاص آتما ہے جو لوگوں کی مدد کر سکتی ہے۔ تبھی وہ ٹیکسی سے جا رہی ہوتی ہے تو سڑک پر ایک عورت دیکھتی ہے جو این کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ ابھی شیطان کی ساتھی ہے، اور تبھی وہ ٹیکسی ڈرائیور جس کی ٹیکسی ہے جس میں وہ بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک شیطان کا ساتھی ہے۔ اب این بھی ایسی شکتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی جیب سے کراس کو نکالتی ہے اور تبھی ڈرائیور اس پہ حملہ کر دیتا ہے۔